السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنی قرآن کلاس کا آغاز کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے ہم لوگ سورۃ فاتحہ سے سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ فاتحہ جو کہ قرآن کی مصحف کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، تو اسی جگہ پر اسے قرآن کی سب سے پہلی مکمل سورت ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ مکمل سورت کیسے؟ اس سے پہلے سورۃ فاتحہ کے نزول سے پہلے بہت سی آیات نازل ہوتی رہیں، لیکن قرآن کی جو سب سے پہلی مکمل سورت تھی وہ سورۃ فاتحہ تھی۔ تو اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کے دو معنی ہیں۔ الحمد کے دو معنی ہیں، پہلا حمد یعنی تعریف، اور دوسرا شکر۔ ان دونوں کے مفہوم مختلف ہیں تھوڑے سے۔ شکر مثال کے طور پر ہم کس شخص کا کرتے ہیں؟ شکر اس شخص کا کیا جاتا ہے یا اس ہستی کا کیا جاتا ہے جس کا آپ کے اوپر کوئی احسان ہو۔ البتہ جو تعریف ہے، جو حمد ہے، وہ اس ذات کی یا اس شخص کی جاتی ہے کہ جو بذات خود کوئی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کے اوپر آپ کا احسان ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب اگر ہم اللہ کے معاملے میں دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں، حمد اور تعریف، اللہ کا اگر ہم پہ کوئی احسان نہ بھی ہو تو بذات خود ایسے کمالات کا حامی ہے، ایسے اس کے پاس کمالات ہیں کہ وہ حمد کے لائق ہے، جبکہ اس کے ہم پہ بہت سے احسانات بھی ہیں، تو گویا اس کا شکر بھی کرنا چاہیے۔ تو الحمد کے دو معنی ہیں، شکر اور تعریف۔ تو الحمد تمام تر شکر اور تمام تر تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ الحمدللہ تمام تر شکر اور تمام تر تعریف اللہ کے لیے۔ اچھا، اللہ کے متعلق جان لیں کہ اس معاشرے میں، جس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، وہاں پر اللہ کا کیا کنسیپٹ تھا، اللہ کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ یاد رکھیں کہ اس معاشرے کے اندر ان کے ہاں ایک بہت بڑا گوٹ تھا، ایک بڑا خدا جس کو وہ اللہ کہا کرتے تھے، اور باقی جو ان کے چھوٹے چھوٹے بت تھے عرب کے، لات، عزا، منات، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتی ہیں، تو گویا ہم ان سے بھی، ان کے اوپر بھی نذرانے کرتے ہیں، نذرانے وغیرہ انہیں بھی دیتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی یہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں، یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کا کنسیپٹ ایک بڑے خدا کی حیثیت سے ان کے ہاں موجود تھا۔ اور اس چیز کا آپ اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور ان کے والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نبوت سے پہلے آپ کے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ یعنی ان کے ہاں اب اللہ کا کنسیپٹ تھا، لیکن مسئلہ ان کے ہاں یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے تھے کہ یہ ہمیں خدا سے لے کر دیتے ہیں۔ یہ اس کو سمجھنا بہت آسان ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ کے آج کے دور کے اندر بھی یہ چیز بہت عام ہے کہ ایک بڑے گوڈ، ایک بڑے اللہ کا کنسیپٹ تو موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جو اس کے ولی ہیں، ہم نے اس کو بھی اٹیچ کر رکھا ہے ساتھ، کہ فلاں دربار پہ جائیں گے تو وہاں سے ہمیں جو ہوتا ہے وہ اللہ، وہ اس کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، وہ اللہ سے لے کر دے گا، فلاں قبر والا ہمیں اللہ سے لے کر دے گا۔ وہ اس طرح کے جو کنسیپٹ ہیں ہمارے ہاں بہت پائے جاتے ہیں، اور آپ کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اسی طرح کا ماحول ادھر تھا، بس فرق یہ قبر اور دربار کی جگہ وہاں پر بت ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ تمام تر تعریف، تمام تر شکر اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب رب سے یہاں کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں رب کے دو معنی ہیں۔ رب کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے پرورش کرنے والا۔ پرورش کرنے والا، پرورش کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ ذات جو تمہیں ایک ماں کے پیٹ سے بنانا شروع کرتی ہے، اور وہاں پہ تمہیں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، وہاں تک تمہاری غذا پہنچاتی ہے۔ کھلانے پلانے سے مراد تمہاری غذا وہاں تک پہنچاتی ہے، پھر تم پیدا ہوتے ہو، اور پھر وہاں سے وہ تمہاری پرورش آگے چلاتا ہے، اور مرنے دم تک وہ تمہاری پرورش کرتا ہے۔ اب یاد رکھیں پرورش سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ بس آپ کو کھانا پلانا اور آپ کے جسم کو سنوارنا ہو۔ مثال کے طور پر
अगर मैं कहता हूं कि वालिदैन औलाद की परवरिश करते हैं, तो इसका कहते नहीं है, मुराद नहीं है कि वालिदैन की जिम्मेदारी सिर्फ खाना पिलाना है, बल्कि परवरिश में वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो बच्चे की जरूरत है, उसका लिबास, उसके खिलौने और वो तमाम चीजें जो उसे चाहिए। इसी तरह जब खुदा परवरिश की बात करता है कि भाई मैं तुम्हारा परवरिश करने वाला हूं, इसका कहते मतलब नहीं खाना पिलाना है। अगर आपको खूबसूरती चाहिए तो यकीनन वो भी खुदा देगा और वो परवरिश में आता है। आपको अच्छी जिसामत चाहिए, आपको मोटरसाइकिल चाहिए, आपको गाड़ी या बंगला चाहिए, हर चीज परवरिश में आती है, ठीक है, क्योंकि वो जरूरत है आपकी। जिस तरह वालिदैन जब परवरिश करते हैं तो परवरिश में खिलौना का और जो भी आपके कपड़े वगैरह जो जरूरत की चीजें वहां पर आती हैं, इसी तरह आपकी जो जिंदगी चल रही है और खुदा आपकी परवरिश कर रहा है तो वो तमाम चीजें जो आपकी जरूरत की हैं वो आपकी परवरिश में शामिल है। तो पहली चीज क्या है? खुदा का पहले मायने परवरिश करने वाला, ठीक है। दूसरे मायने क्या है खुदा के? रब के जो दूसरे मायने हैं वो है मालिक और आका। मालिक और आका से क्या मुराद है कि खुदा ने तुम्हें पैदा किया है तो गोया अब तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक खुदा का हुक्म चलेगा। उसने कह दिया सूद हराम, तो अब तुम हराम है, तुम्हारे ऊपर सूद, वो तुम्हारा मालिक है, वो आका है, उसी का हुक्म चलेगा। उसने कह दिया शराब हराम, तो हराम, जिना हराम, हराम। तो इससे क्या पता लगा कि एक तो खुदा तुम्हारी परवरिश करता है और फिर वो तुम्हारा मालिक भी है। तो गोया यहां पर अगर आप गौर करें तो खुदा ने ये बात करके कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, खुदा ने हर तरह के, मतलब दो बड़े शिर्क हैं दुनिया के अंदर, दो बड़े शिर्क, उन दोनों बड़े जो शिर्क हैं उनकी कमर तोड़ दी। अमूमन सबसे पहला शिर्क हम क्या करते हैं कि हम लोग वो चीजें जो खुदा से मांगनी चाहिए, मिसाल के तौर पर खुदा हमारी परवरिश कर रहा है तो हमें बंगला कौन देगा? खुदा देगा। हमें अच्छी जिसामत कौन देगा? खुदा देगा, क्योंकि वो परवरिश कर रहा है। लेकिन हम लोग अच्छी जिसामत के लिए या एक बंगले के लिए, गाड़ी के लिए फलां बाबी साहब के दरबार पे जाओ, वहां धागा बांधो, आपको मिल जाएगा। तो ये हमने क्या किया? खुदा ने जो चीज देनी थी वो किससे मंसूब कर दी? एक इंसान से। तो इससे क्या हुआ कि हमने शिर्क किया। इसी तरह यानी परवरिश के मामले में हमने किसी खुदा के अलावा किसी और के ऊपर यकीन किया और उसके पास गए, तो परवरिश के मामले में शिर्क किया। और दूसरा जो शिर्क किया जाता है वो फिरौनियत का शिर्क है। फिरौनियत के शिर्क से क्या मुराद? फिरौनियत का शिर्क क्या है? अल्लाह ताला कुरान में बहुत वाज़ेह अंदाज में से बता देता है। क्या फिरौन फकाला, और कहा फिरौन ने, इन्ना रब्बकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। रब से क्या मुराद? यानी मैं तुम्हारा आका हूं। फिरौन ने क्या कहा था? मैं तुम्हारा रब हूं। यहां पे रब से मुराद फिरौन की ये नहीं थी कि मैंने तुम्हें मां के पेट से पैदा किया है। यहां रब से मुराद थी आका, मालिक। यानी फिरौन क्या कहता था? मैं तुम्हारा सबसे बड़ा आका हूं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक हूं। तो गोया मेरा हुक्म चलेगा, मैं जिसको चाहूंगा मार दूंगा, जिसको चाहूंगा जिंदा रखूंगा, मैं जिसको चाहूंगा खिलाऊंगा, जिसकी चाहूंगा रोजी बंद कर दूंगा। ये मुल्क मेरा है, ये मिस्र मुल्क मेरा है, यहां पे मेरा हुक्म चलेगा, ये फिरौन कहता था। तो ये दूसरा सबसे बड़ा शिर्क है, हुकूमत। जब किसी शख्स के पास इक्तदार की ताकत आ जाती है तो वो भूल जाता है कि अल्लाह ने क्या कहा था। जबकि खुदा तो कहता है कि मैं मालिक हूं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह आका है, तो गोया उसकी हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन जब किसी के पास इक्तदार आ जाता है तो वो कहता है नहीं, अब मेरे पास इक्तदार है, मैं जिसको चाहूंगा कत्ल करूंगा, जिसको चाहूंगा जिंदा रखूंगा, जिसको चाहूंगा उठा लूंगा, जिसको चाहूंगा आजाद कर दूंगा, और जिसकी चाहूंगा रोजी तंग करूंगा, जिसको चाहूंगा खूब नवाजूंगा। तो ये जो इंसानी हाकमियत का तस्वर है, ये दूसरा सबसे बड़ा शिर्क है। तो गोया ये दो बड़े शिर्क, एक परवरिश के एतबार से जो हम करते हैं कि जो चीज अल्लाह से मांगनी चाहिए वो किसी और से मांगते हैं, और दूसरा बड़ा शिर्क हाकमियत, जिसके पास ताकत आ चुकी है, पावर है, आम पावर है, वो क्या करता है? वो अपनी बात चलाता है, अल्लाह को भूल जाता है। ये दो बड़े शिर्क, एक फिरौनियत का शिर्क और दूसरा परवरिश का शिर्क। अल्लाह ताला ने इन दोनों शिर्क, ये जो दो शिर्क हैं, इनकी दोनों की नफी कर दी। यहां पर क्या कहा अल्लाह ताला ने? रब्बुल आलमीन, यानी मैं रब हूं, अल्लाह रब है। रब्बुल आलमीन यानी परवरिश करने वाला, आलमीन की, तमाम आलम की परवरिश करने वाला और तमाम आलम का आका और मालिक अल्लाह है। लो जी, दोनों शिर्क खत्म। कुरान की पहली आयत के अंदर दोनों शिर्क की, जो दोनों शिर्क हैं, उनकी कमर तोड़ दी गई। अब यहां पर आगे चलते हैं। अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा ही रहमान, बड़ा रहीम है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। अब इससे क्या मुराद है?
اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا قانون لگے گا، میں مالک و آقا ہوں، اللہ کا قانون لگے گا. تو اگر اللہ کا قانون لگے گا تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں تم پہ ظلم نہیں کرتا. یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تم پہ ظلم کیا اور تمہارے اوپر کچھ پابندیاں لگا دی. ہمارے یہاں سننے کو لگے خدا تو پابندیاں لگاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز میں پابندی، ہر چیز میں پابندی، انسان کرے کیا؟ ایسی باتیں عموماً سننے کو ملتی ہیں ہمیں. لیکن خدا کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے میرے بندے، میں نے تم پہ ظلم نہیں کیا پابندیاں لگا کر، میں تو تم پر رحم کرنے والا ہوں. کیسے رحم کرنے والا ہوں؟ دیکھ، اگر میں نے تیرے لیے مردار گوشت حرام کیا ہے تو اس میں تیرا فائدہ ہے. اگر میں نے تیرے لیے شراب حرام کیا ہے تو اس میں بھی تیرا فائدہ ہے. اگر میں نے تیرے لیے خون پینا، یہ جو خون بلڈ ہے اسے پینا حرام کیا ہے، اس میں بھی تیرا فائدہ ہے، بیماریوں سے تو بچ جائے گا. اگر میں نے تیرے لیے سود حرام کیا ہے تو اس میں بھی تیرا فائدہ ہے، اور اگر سور حرام کر دیا اس میں بھی تیرا فائدہ ہے. تو گویا اگر میں نے تجھ پہ پابندیاں لگائی ہیں تو وہ تیرے فائدے کے لیے لگائی ہیں، میں تم پہ ظلم نہیں کرتا. الرحمن الرحیم، میں تو رحم کرنے والا ہوں. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک آپ کا گھر ہے اور گھر کے پاس ایک بہت بڑا گڑھا ہے پاس ہی میں، تو جو والدین ہے وہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس گڑھے کے پاس جانے سے روکیں گے اور انہیں کہیں گے کہ خبردار تم اس گڑھے کے پاس گئے. اب بتائیں اگر بچہ یہ کہنا شروع کر دے کہ ہمارے والدین تو خام خام پہ پابندیاں لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کو، تو کیا وہ بچے درست کر رہے ہیں؟ بالکل درست نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ والدین کی یہ پابندی بچوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ اس گڑھے میں گرنے سے بچ جائیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جب پابندیاں لگاتا ہے تو وہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ الرحمن الرحیم، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں. میں جو ہوں تم پہ پابندیاں اس لیے نہیں لگا رہا کہ میں نے تم پہ ظلم کرنا ہے، بلکہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، جزا کے دن کا حاکم، جزا کے دن کا مالک ہے. اب یہ جو بات ہے نا، جزا کے دن کا مالک ہونا، یہ دو اعتبار سے ہے. ایک تو یہ تنبیہ ہے، یہ دھمکی ہے، اور دوسرا یہ خوشخبری ہے. دھمکی کس کے لیے؟ دھمکی اس شخص کے لیے جو ظالم ہے. ظالم مثال کے طور پر اللہ نے کہا میرا قانون نافذ کرنا ہے زمین پر، وہ کہتا ہے میں تو نہیں کروں گا. زبان سے نہ کہے، اپنے عمل کے ذریعے کہہ دے. یعنی اللہ نے کہا سود حرام، وہ تو اپلائی کرے، میں تو لگاؤں گا سود. شراب حرام، شراب پی جاتی ہے. زنا حرام، کرے گا. حکومت آگی نہ پاس، طاقت آگی میں جو دل کرے وہ کرے. تو ایسے ظالم شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو آ صحیح، دنیا میں تو جون سا ہے عدالتوں کو قابو کر لے گا، دنیا میں تو جون سا ہے جج خرید لے گا. آخرت میں یہاں پر کیا ہے؟ آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین. اس دن تو جج نہیں خرید پائے گا، اس دن تو عدالتیں نہیں خرید پائے گا. اس دن تجھے میرے پاس آنا پڑے گا، پھر میں تجھے بتاؤں گا، تیری کھال ادھیڑ دوں گا. تو جو ظالم لوگ ہیں، چاہے وہ کسی درجے میں بھی ظالم ہو، تھوڑا کم درجے میں یا زیادہ درجے میں، وہ ظالم ہے. اور اس کے لیے تنبیہ ہے کہ کاکا اس دن جو سا ہے تم کسی کو نہیں خرید سکو گے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ جج خرید لیتا ہے، بیچارہ خرید لیتا ہے. اور خوشخبری ہے یہ جملہ، خوشخبری ہے یہ خبر کہ مالک یوم الدین. خوشخبری کس کے لیے ہے؟ مظلوم کے لیے. جو شخص مظلوم ہے، بیچارہ پس رہا ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دے رہا ہے کہ تو پریشان نہ ہو، تو بس صبر کر. ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کر. یہاں پر تو یہ بے شک انہوں نے جج خرید لی ہیں، اور یہ بے شک اب تمہارے ساتھ زیادتیاں کریں گے، تمہیں پریشان کریں گے، لیکن تو نے صبر کرنا ہے، کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن تو بس بات کریں اور انشاءاللہ تجھے انصاف ملے گا. مالک یوم الدین، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ تو صبر کر، تجھے انشاءاللہ بہت جلد انصاف ملے گا. تو یہ آیت دو طرح سے، ایک طرف سے خوشخبری ہے اور دوسری طرف تنبیہ اور دھمکی ہے. خوشخبری مظلوم کے لیے اور دھمکی وہ شخص جو ظلم کرتا ہے، ظالم کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے اتنی لمبی تنبیہ باندھی. تنبیہ کیا باندھی؟ کہ میری حمد اور میرا ہی شکر ہو. پھر دوسری چیز کہ میں پرورش کرنے والا ہوں، اور یعنی اللہ پرورش کرنے والا ہے اور اللہ ہی مالک ہے، یعنی اسی سے مانگا جائے گا اور اسی کی جو سا ہے عبادت کی جائے گی. عبادت اس اعتبار سے، عبادت کہتے ہیں غلامی کرنے کو، بندگی کرنے کو. عبد سے نکلا ہے نا، عبد یعنی بندہ، ٹھیک ہے نا. تو عبادت کہتے ہیں کسی کی بندگی کرنا، یعنی اللہ نے کہہ دیا فلاں کام ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا. تو اللہ نے پر کہا کہ میرا قانون نافذ ہوگا، اللہ کا قانون نافذ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر انسان جو ہے وہ سوچتا ہے
ایک طرف تو اس کے پاس ظالم بادشاہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سود کو بھی جائز کریں گے، شراب بھی پئیں گے، ہم لوگ ہر چیز کریں گے کیونکہ ہم بادشاہ ہیں، جیسا کہ فرعون نے کہا تھا ان ربکم الاعلی، ان ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا مالک ہوں، جو چاہوں گا کروں گا۔ تو ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو عارضی بادشاہ ہیں، نقلی بادشاہ ہیں، اور ایک طرف اللہ ہے جو کیا کہتا ہے مالک یوم الدین، میں مالک ہوں یوم الدین کا، حقیقی بادشاہ ہے۔ اب یہ دو سچویشن انسان کے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ اب انسان کو پتا ہے یہ چند سالوں کا بادشاہ ہے، اس کی کوئی پتہ بھی نہیں کب موت آ جائے، اور یہ ہمیشہ کا بادشاہ ہے اللہ۔ تو اب اس سچویشن میں انسان جو واقعی میں سلیم الفطرت ہے، جو واقعی میں عقل رکھتا ہے، اس کی کیا صدا ہوگی؟ وہ یقیناً بول اٹھے گا ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ عبادت یعنی بندگی۔ تو نے کہہ دیا سود حرام، حرام، اگلی بات کر۔ تو نے کہا شراب حرام، لے حرام کر دی، اگلی بات کر۔ ٹھیک ہے، تو یعنی عبادت تیری، جو چھوڑ اس بادشاہ کو، یہ جو نقلی بادشاہ ہے، یہ جو وقتی بادشاہ ہے، چھوڑ اسے، یہ فضول لوگ، ٹھیک ہے نا۔ بے شک یہ مجھ پہ ظلم کرتے رہے لیکن یہ تو نقلی ہیں، اصل تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حقدار تو ہے، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین تو ہے۔ تو ایاک نعبد جب انسان کہتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں تیری عبادت کروں گا، تیری غلامی کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ پہلی قسم کے شرک کا انکار کر دیتا ہے۔ پہلی قسم کا شرک کیا تھا؟ فرعونیت کا شرک، ٹھیک ہے، فرعونیت کا جو شرک تھا اس نے اس کا انکار کر دیا کہ میں ان فرعونوں کی باتیں نہیں مانوں گا، جہاں پہ یہ اللہ تیرا حکم مجھے سنائیں گے میں ان کی اطاعت کروں گا، جہاں یہ تیرے حکم کی مخالفت کریں گے میں ان کی نافرمانی کروں گا، بے شک کہ پھر مجھ پہ ظلم کرتے رہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ حقیقی بادشاہ تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے۔ اچھا، ایاک نعبد، ایک قسم کے شرک کا انکار ہو گیا۔ فرعونیت، فرعون کرتا رہے، جو بولنا ہے بولتا رہے، میں بس وہ اس کی نہیں مانوں گا، جو وہ تیری مرضی کہے گا بس وہ ماننی جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھے سے مدد مانگوں گا، عبادت تیری، ایک قسم شرک کی انکار۔ اب نستعین، مدد، مجھے صحت چاہیے، میں کسی دربار پر نہیں جاؤں گا، مدد تیرے سے کیونکہ تو میری پرورش کر رہا ہے۔ دوسرا شرک پرورش کا تھا نا، کہ پرورش خدا کرتا ہے لیکن تو جو سا ہے وہ مانگتے کسی اور سے ہو، ٹھیک ہے، جو چیز خدا کی طرف جانی چاہیے تھی، جو دبا وہ کسی اور کی طرف تھرو جا رہی ہے، تو وہ یہ جو چیز ہے اس سے انکار، پرورش تو کر رہا ہے تو مانگوں گا بھی تجھ سے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب تو مجھے پرورش کر رہا ہے تو نستعین یعنی مانگوں گا تجھی سے، میں کسی قبر سے نہیں، کسی بت سے نہیں، کسی دربار سے نہیں، تجھے سے مانگوں گا۔ تو یہ دوسری قسم کے شرک کا انکار ہو چکا۔ تو یہ جو بندہ ہے، یہ اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، اس بات کے بعد جو ایک سلیم الفطرت آدمی ہے، سلیم الفطرت آدمی، اس کے دل سے یہی صدا نکلتی ہے کہ اب یا اللہ بس فرعون بولتا رہے عبادت تیری، تو بول کیا کرنا ہے میں وہ کر کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، تو جو حرام وہ حرام ہو جائے گا، جو تو کہے گا حلال وہ حلال ہو جائے گا۔ ایاک نعبد، اور پھر ایاک نستعین، اب مانگوں گا تجھی سے، مجھے پتہ لگ گیا میری پرورش تو کر رہا ہے، مجھے گاڑی چاہیے تیرے سے، بنگلہ چاہیے تیرے سے، جو چاہیے میں تیرے سے مانگوں گا کیونکہ تو میری پرورش کر رہا ہے۔ اور جب انسان اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو یقینی طور پہ پھر اس کے لیے مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ مشکلات ساری بات ہے، بھئی آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، جو تو کہے گا وہ کروں گا، تو خدا آزمائے گا تو صحیح نا تم لوگوں کو، ہم سب کو آزمائے گا، تو بھئی دیکھو تو صحیح جو تم نے بات کی ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ جس طرح جب سونا ہم لوگ گولڈ لیتے ہیں تو اسے کسوٹی پہ رگڑتے ہیں، ساری بات ہے کسوٹی پہ رگڑیں گے تو پتہ لگے گا یہ گولڈ کھرا یا کھوٹا۔ تو تم نے کہا کہ بھئی یا اللہ خدا، یا اللہ میں تیری بات مانوں گا، تو بس کسوٹی پہ رگڑے جاؤ گے۔ کیسے رگڑے جاؤ گے؟ کہ تم نے حاکم وقت کے خلاف جو بغاوت کی ہے کہ میں اللہ کی مانوں گا تیری نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے، میں خدا کی مانوں گا، تو بس کیا وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، جاننے دے گا؟ نہیں۔ فرعونیت کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تجھے ضرور پکڑے گا، یہ تیرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ پھر اگلا کام کیا ہوگا کہ تو جب معاشرہ سارا ایک غلط رستے پہ چل رہا ہے، تو صرف خدا کی طرف جائے گا تو تیرے لیے مشکل تو آئے گی۔ تو اس صورتحال میں پھر ایک سلیم الفطرت آدمی اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے، کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا رستہ، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا عذاب ہوا، اور نہ ظالین کا۔ اب یہاں پر دو چیزیں یاد رکھیں،
एक क्या है मगदूबी अलैहिम। मगदूबी अलैहिम वो लोग होते हैं कि जिन तक सारी बात पहुंच जाती है और फिर वो इनकार कर देते हैं, वो अल्लाह के गजब के शिकार हो जाते हैं। और ज़ालिम कहते हैं भटके हुए लोगों को। भटके हुए लोग कौन होते हैं? कि जिन्हों के पास आधी अधूरी नॉलेज थी, उसी की वजह से वो गुमराह हो गए। इन दोनों में बड़ा फर्क है। अब जो पहला है मगदूबी अलैहिम, ठीक है, उन वो तो अल्लाह के गज़ब का शिकार हो, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था, जानबूझ के उन्होंने नहीं माना, यहूद जैसे मिसाल है। और ज़ालिम वो लोग होते हैं कि जो जानबूझकर, अब यहां पर एक याद रखें, कौन शख्स था जिस तक पूरा इल्म नहीं पहुंचता। मिसाल के तौर पर आपने मेडिकल की पढ़ाई की, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, आपने एमएससी बीएससी सब कुछ कर लिया, नहीं पढ़ा तो कुरान नहीं पढ़ा, ये वजह का आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हो, एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हो, एक अच्छे टीचर हो सकते हो, उस्ताद हो सकते हो, लेकिन अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि अधूरा इल्म होने की वजह से, क्योंकि आपने उस इल्म को हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, तो इंसान ज़ालिम में शामिल हो जाता है, भटके हुए लोगों में। तो वही यहां पर जो सा है दुआ की जा रही है कि ए मेरे अल्लाह, ना तो मुझे उन लोगों में शामिल करना जो मग़लूबी अलैहिम हो, यानी सब कुछ जानने के बावजूद गुमराह हो जाएं, और ना उन लोगों में शामिल करना जो ज़ालिम हो, यानी जो लोग कम इल्म की वजह से, यानी उनके पास इल्म ही अधूरा था और वो गुमराह हो गए। ऐसे दोनों लोगों में हमें शामिल ना करना। तो ये वो दुआ है जो एक इंसान फिर अपने अल्लाह से करता है। तो यहाँ पर सूरह फातिहा का इख्तिताम होता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कल से नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, वहां से हम लोग अपना बाकायदा सूरत बकरा का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैरा।